الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں قابل نفرت کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جھوٹ سے بڑھ کر کوئی اور عادت نفرت کے قابل ناپسندیدہ نہیں تھی، اور جب کوئی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹ بولتا تو وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں قابل نفرت رہتا، یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان لیتے کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے۔ اب آج کل ہوتا کیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، سمجھتے نہیں کہ ہم نے کیا بولا کیا نہیں بولا ہے۔ سچ بولنے میں پتہ نہیں انسان کو کیا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ بولنے کی بدبو سے جو فرشتہ ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ 40 قدم دور ہٹ جاتا ہے اس انسان سے جو ایک بار جھوٹ بولتا ہے۔ اور ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ دن بھر میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور کتنی ادھر سے ادھر باتیں کرتے ہیں۔ ہم لوگ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ایک حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی امت کیا زنا کر سکتی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے شیطان ان کو بھڑکا دے، ہو سکتا ہے شہوت کی وجہ سے وہ یہ گناہ کر لیں۔ پھر ہمارے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ کی امت میں کوئی شراب پی سکتا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ شراب پی لیں۔ پھر ہمارے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ کی امت میں کوئی چوری کر سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ چوری بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ کی امت میں کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں میری امت میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیے انسان شراب سے بچا ہوا ہے، زنا سے بچا ہوا ہے، چوری سے بچا ہوا ہے، کس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے انسان سے بہت نفرت کرتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ نفرت کرتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ صرف نفرت کرے محبت نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ آپ گناہ کرو گے اللہ آپ سے نفرت کرے گا، آپ اس گناہ کی توبہ کرو گے اللہ آپ سے پیار کرے گا، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ جیسے ہم لوگ گھر پہ ہوتے ہیں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ماں باپ غصہ ہو جاتے ہیں، اور جب ہم کوئی اچھا کام کر دیتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ آپ گناہ کر لو، گناہ ہو جائے آپ سے، آپ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے۔ ایک حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جو ہے عمل وہ ہے توبہ۔ جب انسان توبہ کرے گناہ کر کے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ یہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے کوئی میرے بندے نے ہم کو کبھی دیکھا نہیں، میرے بارے میں وہ کبھی سوچ نہیں سکتا ہے، اس کے دل میں میرے بارے میں کبھی تصور پیدا ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، پھر بھی میرا بندہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہے اور وہ گناہ معاف کرنے والا ہے۔ جیسے وہ گناہوں پہ غصہ ہوتا ہے ویسے ہی توبہ کرنے سے اللہ خوش بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس منحوسیت جھوٹ بولنے سے ہماری مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جھوٹ اتنا گندا عمل ہے کہ صرف 2-3 جگہ پہ آپ جھوٹ بول سکتے ہو۔ بیوی آپ کی ناراض ہو جائے تو اس کو بنانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے، علماء سے سنا ہے کہ جنگ میں جھوٹ بول سکتے ہو۔ جب آپ کی بیوی ناراض ہو جائے، غصہ ہو گئی آپ سے، کچھ بھی بات ہو گئی، اس کو منانے کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ آپ صرف بیوی کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہیں، جس سے وہ خوش ہو جائے آپ کی بیوی اور آپ سے بات کرنے لگے۔ بس یہاں اجازت ہے، باقی کوئی بات کسی پہ اجازت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی۔ اب ہوتا ہے کیا ذرا سی باتوں پہ لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں۔
کوئی کسی کی چپل پہن لے، ادھر سے آئے گا بولے گا آپ نے چپل پہن لی میری، کہتا نہیں پہن لی ہے. لو سوچتا ہے نہیں کہ بتاؤ سچ بتا دے تو ہم کو مار تھوڑی ڈال لے گا، کیا کر دے گا میرے ساتھ سچ بولنے سے. آپ سچ بولتے نہیں کہ اس کے ہمارے پتہ نہیں وہ کیا کرے گا، چلائے گا میرے اوپر. وہ بھی سوچے گا کہ چلو بھائی میرا چپل پہن کے گیا تھا، کم سے کم اس نے بتایا تو کہ ہم پہن کے گئے تھے. ایسے کپڑے ہوتے ہیں، کسی نے کسی کپڑے پہن لیے، لوگ پوچھتے ہیں آپ نے پہنے، آپ اس کو بتا دو کہ ہم نے پہنے ہیں. اگر اس کا من ہوگا تو وہ آپ سے بولے گا کہ میرے کپڑے مت پہن دو. کم سے کم جھوٹ تو مت بولو. ایک تو آپ نے اس کے کپڑے پہن کے اس کو غصہ کر دیا، اوپر سے جھوٹ بول کے جو آپ کے ساتھ فرشتہ تھا وہ بھی 40 قدم آپ سے پیچھے ہٹ گیا. آپ کے جسم سے بدبو بھی آنے لگی. وہ بدبو ہم لوگ نہیں سن سکتے، وہ صرف فرشتہ سن سکتا ہے. اور اسی کے مارے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، آپ سے 40 قدم دور ہو جاتا ہے. اور اوپر سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں قابل نفرت بھی ہو گئے ہو، کہ ہمارے نبی کی نظر میں سب سے زیادہ قابل نفرت انسان وہ ہوتا تھا جو جھوٹ بولتا تھا. اللہ تعالیٰ اس منحوسیت جھوٹ سے ہماری مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیشہ سچ بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین.